محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانو کے ہردیے انسانوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل ہوتے ہیں جن میں نرمی ہوتی ہے، لینت ہوتی ہے، سافٹنیس ہوتی ہے۔ ایسے دلوں کے اندر اچھائیوں کو، خوبیوں کو اور نیکیوں کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس میں داخل کیا جا سکتا ہے تو اچھائیاں، خوبیاں اور نیکیاں اس سے باہر بھی آ سکتی ہیں اور نکل بھی سکتی ہیں، اور لوگوں کو ان سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دل اور ہردیے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سختی ہوتی ہے، جن میں اسٹفنیس ہوتی ہے، بلکہ وہ دل پتھر کی طرح بن جاتے ہیں۔ ایسے دل میں نہ تو اچھائیوں کو داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اچھائیوں اور خوبیوں کو اس سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جو نرم دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، اور جو سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مردود ہوتے ہیں، ملعون ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے سر چشمے ہیں، ہر ایک کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے پیغام کو، ان کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس طرح کی مثالیں اور اداہرن دیے ہیں کہ سخت دل کیا ہوتے ہیں اور نرم دل کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یا وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے ریئلٹیز کو اور حقائق کو پیش کیا، میریکلز اور معجزات کو ان کے سامنے رکھا، اور قدرت کے بے شمار مظاہر ان کو دکھائے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل پتھر بن جاتے ہیں اور ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوب بارش ہو اور وہ زمین پر پڑے۔ بعض زمینیں اس میں وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پانی کو جذب کر لیا اور اس پانی کو پی لیا، جس کی وجہ سے اس سے غلہ اگا، سبزہ اگا، اور لوگوں نے کھیتیاں کی اور لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح بعض زمینیں وہ ہیں کہ بعض زمینیں وہ ہیں کہ جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن روکنے کی صلاحیت ہے۔ وہ پانی اس زمین پر بھی پڑا، لوگ آئے اور لوگوں نے اس پانی کو پیا، جانوروں نے پیا، لوگوں نے اسے اپنی کھیتیوں کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح بعض زمینیں وہ تھی کہ جو بالکل چٹیل تھی، نہ تو انہوں نے پانی کو جذب کیا اور نہ ہی پانی کو روک کر رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تین طرح کی زمینوں سے تین طرح کے دلوں کو تشبیہ دی ہے۔ یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو علم و ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سندیش اور پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حق کو اور علم و ہدایت کو جذب کرنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بعض باتوں کو سن لیتے ہیں اور ان باتوں کو کبھی کبھار دوسروں تک بھی پہنچا دیتے ہیں، یعنی ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ تو حق بات کو سنتے ہیں اور نہ ہی حق بات کو اپنے دل کے اندر اتارتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں حق بات سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کے پیغام، اللہ کے سندیش سے ان کو بعد ہوتا ہے اور دوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے اپنے دلوں پر، کیا ہمارے دل جو ہیں ان کے اندر سختی ہے
کیا ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر گدازگی ہے؟ اگر ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمارے ہردے کے اندر اسٹفنس پیدا ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور عام طور سے آج کل ہمارے دل واقعی سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سنتے ہیں، دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم احادیث مبارکہ سنتے ہیں، دل ہمارے متاثر نہیں ہوتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے ہردے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، اس کے اندر محبت، مودت، لینت اور گدازگی پیدا کرنی ہے۔ دلوں کو وہ کون سے اسباب ہیں جو سخت کرتے ہیں اور دلوں کے اندر سختی پیدا کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اسباب اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے دل کی حفاظت کیجئے۔ آپ کے دلوں کے اندر اگر سختی ہے تو ان کو نرمی سے بدلیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے۔